ایران نے مزید 7 بغیر پائلٹ طیارے مار گرائے۔ جنگ شروع ہونے سے اب تک تباہ کیے گئے ڈرون طیاروں کی تعداد 29 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کا عراق کی جنوبی درگاہ جاسک پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے ماہی گیروں کی 100 کشتیوں کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حملوں میں تہران کے پولیس اسٹیشن کی عمارت بھی زمین بوس، کئی افراد کی اموات کا خدشہ۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد 40 روزہ سوگ۔ تہران میں بڑی مارکیٹیں بند رہیں۔ سڑکوں پر بڑے بل بورڈز کے ذریعے شہید آیت اللہ کو خراج عقیدت پیش۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 52 ہو گئی، 150 زخمی۔ بیروت میں دھماکے اور گولیاں چلنے کی آوازیں دور دور تک سنی گئیں۔ ایران کی طرف سے امریکی فوج پر حملے میں پہل کی کوئی ایجنسی رپورٹ موجود نہیں تھی۔ پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کے دعوے کی نفی کر دی۔ ایران کا میزائل پروگرام اور خطے میں اس کی حمایت یافتہ گروہ امریکہ کے لیے خطرہ۔ ایران کی امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ پاسداران کے خلاف نے واضح کر دیا جنہوں نے علی خامنہئی کو شہید کیا وہ گھروں میں بھی محفوظ نہیں گئے۔ میں جنگ کے معیشت پر منفی اثرات۔ دبئی اور دیگر خلیجی ممالک میں بڑے برانڈز کے اسٹور بند، سڑکوں پر سناٹا۔ والدین نے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیا۔ سفری سہولیات بھی محدود۔ غیر ملکی سیاحوں نے بھی دبئی کا رخ چھوڑ دیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی۔ دبئی پورٹ بند ہوا۔ خوفزدہ بھارتیوں کی مسقط میں غیر قانونی داخلے کی کوشش ناکام۔ بھارتی حکام شہریوں کی مدد میں ناکام۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت۔ ایران میں نہتی آبادی بھی نشانہ بن گئی۔ کرمانشاہ میں ایک گھر کے قریب بم گرنے پر خواتین اور بچے خوفزدہ، گھر دھماکوں سے لرزتا رہا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکی اور اسرائیلی بمباری سے پولیس اسٹیشن زمیں بوس۔ بمباری سے ابتدائی طور پر 4 افراد کے جاں بحق اور درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول۔ روسی صدر پیوٹن کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد کئی عرب ممالک متاثر، مزید تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ پیوٹن کا انتہائی خطرناک صورتحال کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر پیوٹن نے 3 خلیجی ممالک کے سربراہان سے روابط کیے۔ روسی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ صدر پیوٹن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی خلیجی ممالک کے سربراہان سے روابط۔ اردن کے شاہ عبداللہ کو فون کر کے ایران کے جوابی حملوں پر تبادلہ خیال۔ سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی، عالمی قوانین کے خلاف ورزی۔ چینی وزارت خارجہ نے ایران کو اینٹی شپ سپر سونک میزائل فراہم کرنے کی تردید کر دی۔ تمام خلیجی ممالک کو ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کے احترام کے پیغام، امن و کے لیے تعاون کی پیشکش۔ ترکی نے مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے کاوشیں تیز کر دیں۔ تمام پر رابطے کرتے رہیں گے۔ صدر رجب طیب اردوان کا اعلان۔ ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی قرار۔ ایران کے شہر بندر عباس میں 27 پاکستانی ملاح محصور ہونے کا دعویٰ۔ شیلنگ کے باعث جہاز آگے بڑھنے سے قاصر ہے۔ پشاور کے رہائشی مجتبیٰ علی نے ویڈیو پیغام میں حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی۔ مشرق وسطی کشیدگی کے بعد تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں قیمتیں 10% بڑھ گئیں۔ ڈالر کی قدر بڑھ گئی۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ مشرق وسطی کی جنگ سے سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن 2 بار کاروبار معطل کرنا پڑا۔ 100 انڈیکس میں 16,000 پوائنٹ سے زائد کی کمی۔ بھارت، جاپان، تائیوان، ملائیشیا کے مارکیٹس میں شدید مندی کا ریلا۔
امریکہ پر ایران کے حملوں کے خلاف کوئی دباؤ نہیں ڈالا. واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے امریکی اخبار کا دعویٰ مسترد کر دیا. عرب سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوگی تو جواب ملے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انتباہ. کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان. ایران امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا. سربراہ ایرانی سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے واضح کر دیا ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے. پچھلے 300 سال ایران نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا, ہمیشہ اپنا دفاع کیا. مشرق وسطی میں جنگ کے معاشی اثرات سامنے آنے لگے. دبئی اور دوسرے خلیجی ممالک بڑے برانڈز نے سٹورز بند کر دیے. بڑے شاپنگ سینٹرز میں کچھ سٹورز صرف ضروری سٹاف کے ساتھ کھلے. سفری سہولیات بھی محدود رہیں. مشرق وسطی کشیدگی کے باعث دنیا بھر کے فلائٹ آپریشنز متاثر. ہزاروں پروازیں منسوخ ہونے سے لاکھوں مسافر پھنس گئے. برطانیہ کا سب سے مصروف ہیتھرو ایئرپورٹ بھی ویران. امارات کا فضائی آپریشن کل تک بند رہے گا. قطر ایئر لائن آپریشن 28 فروری سے معطل. سری لنکن ایئر لائن نے کولمبو سے مشرق وسطی کے لیے پروازیں معطل کر دیں. خلیج میں جنگ کے بعد پاکستان سے روانہ ہونے والی آج بھی 106 پروازیں منسوخ. کراچی سے دبئی, ابوظہبی, قطر, شارجہ, کویت اور بحرین کے لیے پروازیں روانہ نہیں ہو سکیں. کراچی ایئرپورٹ سے 32, پشاور سے 22, لاہور سے 22 پروازیں منسوخ. 3 دن میں منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی. برطانیہ کی خلیج میں پھنسے 76,000 شہریوں کو نکالنے کی منصوبہ بندی. بڑی ایئر لائن سے روابط جاری. سب سے زیادہ برطانوی شہری دبئی میں موجود. افغان رجیم کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری. ایک اور سرحدی پوسٹ دھماکہ خیز مواد سے اڑا دی گئی. بزدل دشمن چوکی چھوڑ کر فرار. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق افغان طالبان کی 188 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں. 31 پوسٹوں پر قبضہ. 188 ٹینکس, آرمڈ گاڑیاں, آرٹلری گنز تباہ کر دی گئیں. India began to amplify the proxy operations via Afghanistan. The Taliban regime saw with shock and awe what Pakistan could do if pushed past the red line. طالبان رجیم نے دیکھ لیا کہ ریڈ لائن عبور کرنے پر پاکستان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کسی کو ہمسایہ ملک کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. صدر زرداری کا خطاب. اپوزیشن کا شور شرابہ. پارلیمنٹ کی راہداری میں بلاول بھٹو اور مریم نواز کا آمنا سامنا. بلاول بھٹو نے مریم نواز کو میڈم چیف منسٹر کہہ کر مخاطب کیا. مشترکہ اجلاس میں شرکت پر اظہار تشکر. میڈم, یہ اب بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ حقدار ہیں نوبل انعام کے؟ شہباز صاحب کی حکومت اب بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ کرے گی, آگے بڑھے گی کہ دینا چاہیے نوبل انعام؟ کیا امریکی صدر ٹرمپ اب بھی نوبل انعام کے حقدار ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صحافی کا سوال. وزیر اعظم شہباز شریف جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. مریم نواز کا جواب. سینٹ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر فاتحہ خوانی. علامہ راجہ ناصر عباس کا اسرائیلی اور امریکی حملے پر اظہار مذمت. امریکہ میں ایک ایسا شخص برسر اقتدار ہے جو اپنی خواہشات کو قانون بنا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر کا شہباز شریف سے ٹرمپ کی نوبل انعام کے لیے نامزدگی واپس لینے کا مطالبہ. پشاور میں امریکی قونصلیٹ نے اپنے آپریشنز معطل دیے. قونصلیٹ عارضی طور پر بند رہے گا. اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کا اعلان. کراچی کے علاقوں میں شرنگی. شاہراہ پاکستان اور ملیر میں ایران سے یکجہتی کے لیے مظاہرے. مظاہروں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک. آئی جی سندھ کا کراچی میں 1 مارچ کے ناقص سیکیورٹی انتظامات پر سخت ایکشن. فرائض میں غفلت, بد انتظامی اور مالی اور کی شکایات.
SSP केमाड़ी को ओहदे से हटाकर मुअत्तली की सिफारिश। SDPO केमाड़ी, SHO डॉग्स, साइट B, KPT, जैक्सन और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सेल को भी मुअत्तल कर दिया गया। ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की वापसी का अमल जारी। 2 रोज में 183 तलबा ताफ्तान के सरहदी रास्ते से वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। IMF वफ़द की मिशन चीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। तौसीफ़ फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का जायजा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मजीद बातचीत वर्चुअल होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन का तनाज़ा। बार के कियानी हॉल में वकला घुत्तम घुत्ता हो गए। नाजेबाल अल्फाज इस्तेमाल करने पर खातून वकील पर तशद्दुद। खातून वकील थप्पड़ों से जवाब देती रहीं। कराची के इलाके नासिमाबाद में मुबैना तौर पर कच्ची शराब पीने से 3 अफराद हलाक। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कच्ची शराब फरोख्त करने की शफाफ तहकीकात हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी पर उमर अकमल की तनकीद। बाबर आजम को मिडल ऑर्डर में खेलने की बजाय बाहर बैठने को तरजीह देना चाहिए। मौका मिला तो मिडल ऑर्डर के खिलाफ तैयार हूं। FIH मेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान जाकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। हरीफ टीम को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। विमेंस एशिया कप फुटबॉल में जनूबी कोरिया ने ईरान 0 से शिकस्त दे दी। ईरानी विमेंस टीम अपना दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च को खेलेगी। और मारूफ कोलंबियन स्टार शकीरा का मैक्सिको में मुफ्त कॉन्सर्ट। 4 लाख मार्च शकीरा की परफॉर्मेंस देखने खिंचे चले आए।